امام احمد بن حنبل نے بھی آل رسول کے لیے کوڑے کھائے، امام مالک کوڑے کھائے، لیکن امام مالک کو آل رسول نے کوڑے لگوائے۔ تو امام مالک فرماتے ہیں کہ ہر کوڑے پر آپ فرماتے جاتے تھے کہ میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ تو ان سے پوچھا گیا، اے امام مالک، آپ ہر کوڑے پہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے مارنے والے کو معاف کر دیا؟ کہا کہ مجھے جس کے ذریعے کوڑا مارا جا رہا ہے، جس کے حکم سے، وہ ایک آل رسول ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن میری وجہ سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سے مواخذہ کیا جائے، ان سے جو ہے باز پرس کیا جائے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ سوچئے کتنی محبت ائمہ دین نے ہمیں سکھایا ہے نبی اور آل نبی سے۔ اور بریلی کے تاجدار، ہم سنیوں کے غمخوار، امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک فرما دیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یعنی اہل سنت ہی کا بیڑا پار ہے، صرف سنی ہی جنتی ہے۔ پوچھا کہ سنی کے جنتی ہونے پر آپ کی جانب سے کون سی دلیل ہے؟ یہ جنتی ہونا تو ایک دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ تو میرے امام فرماتے ہیں کہ نبی کونین کے جو اصحاب ہیں، جو صحابہ ہیں، وہ نجوم ہدایت ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں۔ اور اہل بیت رسول جو آل رسول ہیں، وہ کشتی نجات ہیں، نجات کے کشتی ہیں۔ تو اہل سنت اصحاب رسول سے بھی محبت کرنے والے ہیں اور آل رسول سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دعوے کے دلیل میں اعلیٰ حضرت نے پیش کیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یعنی اصحاب رسول جو ہیں یہ نجم ہیں، اور نبی کے اولاد، نبی کے گھر والے اہل بیت مصطفیٰ یہ کیا ہیں؟ یہ کشتی نجات ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ہزاروں حدیثوں کو ایک جگہ پیرو کر فرمایا۔ نبی کونین فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہیں، ان میں سے جن کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور فرماتے ہیں، مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا فقد نجا ومن تخلف عنہا فقد غرق۔ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہو گیا اس نے نجات پا لیا، اور جو اس سے الگ ہو گیا وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ سبحان اللہ۔ جن کو جانا ہے وہ چلے جائیں، ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کو جانا ہے وہ چلے جائیں، میں منع نہیں کروں گا۔ کل قیامت کے دن جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ بیرم پور کی سرزمین پر میرے محبوب کے تبرکات کو لے کر آپ گئے تھے ان کو زیارت کرانے کے لیے، اور انہوں نے قدر نہیں کی تھی، انہیں شیطان ابلیس بہکا کے محفل پاک سے بھگا لے گیا تھا، تو وہاں میں یہی کہہ دوں گا کہ اے پروردگار، یہ ان کا نصیب تھا، لیکن جو سچے سنی عاشق رسول تھے انہیں ابلیس بہکا نہیں سکا۔ بے شک، دو آدمی ہی کافی ہیں اگر عاشق رسول ہو، لاکھوں کے مجمع کی ضرورت نہیں۔ بے شک، بے شک۔ ارے بدر کے میدان میں کتنے تھے؟ صرف 313 تھے نا جی۔ کتنے تھے بدر کے میدان میں؟ کتنے تھے؟ 313، اور 313 نے مل کر ہزاروں کافروں کو گاجر مولی کی طرح قطر دیا تھا، اور پیغام دے دیا تھا، اے دنیا والو، نبی کا حکم ہو تو
کود جائیں ہم سمندر میں جہاں کو غرق کر دے نعرہ اللہ اکبر میں. اور غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. سید ابرار القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مجھے ضرورت نہیں ہے, اور ابھی حافظ طاہر صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ مرید ہو جائیے. میں وہ پیر نہیں ہوں جو زبردستی کسی کو مرید کرتا پھروں. ماشاءاللہ. نہیں, یہ تو اپنے اپنے ذوق کی بات ہے. لوگ جن کے دل میں نور ایمان روشن ہے وہ سمجھتے ہیں. بے شک. اور باقی تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ دنیا میں اتنے پیر گھوم رہے ہیں جتنے مرید نہیں ہیں. اتنے پیر گھوم رہے ہیں جتنے مرید نہیں ہیں. کوئی لوٹا پیر ہے, کوئی سوٹا پیر ہے, کوئی جھونٹا پیر ہے. اتنا بڑا جھونٹا بڑھا لیا بال, عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال. استغفر اللہ. حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں من تشبہ بالنساء فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے مرد ہو کر, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. لیکن اب کیا کہا جائے, وقت ایسا ہے, دور ایسا ہے. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک بہت بڑا مستان آیا ہوا تھا بریلی شریف میں, جو لوگوں کو دھمکاتا تھا, ڈراتا تھا, کہتا تھا کہ مجھے اتنا نذرانہ دے دو, میرا یہ کام کر دو, ورنہ میں بریلی کو پلٹ دوں گا. کیا کہتا تھا؟ بریلی کو پلٹ دوں گا. لوگوں نے جا کے اعلیٰ حضرت سے کہا حضور ایسی ایسی بات ہے. کہا اس مستان کو بلا کے لے آؤ. مستان کو بلا کے لایا گیا. میرے امام فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ دھمکی دیتے ہیں کہ میں بریلی کی زمین کو پلٹ دوں گا, پہلے احمد رضا کی جوتی کو پلٹ کے دکھاؤ. پہلے احمد رضا کی جوتی کو پلٹ کے دکھاؤ. وہ لاکھ سفلی کی کوششیں کرتا رہا لیکن اعلیٰ حضرت کی جوتی کو ہلا بھی نہیں سکا, اور قدموں میں گر کر توبہ کر کے وہیں پر میرے دوستو مرید بن گیا. تو اس ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے. اور اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک اور بہت بڑے بزرگ رہا کرتے تھے بریلی شریف کی سرزمین پہ, جن کا نام تھا دھوکا شاہ. کیا نام تھا؟ دھوکا شاہ. دھوکا شاہ ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ اچانک لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جاتے تھے. اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ وہ غائب ہو جاتے تھے پھر حاضر ہو جاتے تھے, غائب ہو جاتے تھے. یعنی اتنے, چونکہ لوگوں کی نظروں کو دھوکا ہوتا تھا اس لیے ان کو دھوکا شاہ کے نام سے لوگ پکارتے تھے. ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت حضور کے مالک و مختار ہونے پر کتاب لکھ رہے تھے. دھوکا شاہ گئے, پوچھا مولانا یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ کہا کہ میرے حضور کا جو اختیار ہے, اختیارات مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہوں کہ میرے آقا کو اللہ نے زمین و آسمان کا مالک و مختار بنا دیا ہے. اب دھوکے شاہ نے کہا کہ مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو آج تک پوری روئے زمین پر حضور کی حکومت کو دیکھا, آسمان پر میں نے نہیں دیکھا. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح زمین پر حضور کی حکومت ہے اسی طریقے سے آسمانوں پر بھی ہے؟ تو امام احمد رضا نے فرمایا دھوکے شاہ تم ابھی بھی دھوکے میں ہو. دھوکے شاہ تم دھوکے میں ہو, جاؤ اپنی عقل کا عشق کا علاج کرواؤ. اب دھوکے شاہ جب یہ سنا تو ناراض ہو کے چلا گیا, ناراض ہو کے چلا گیا. ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اچانک خبر آئی کہ مصطفیٰ رضا چھت سے نیچے گر گئے. مصطفیٰ رضا جانتے ہیں کون ہیں؟
आला हजरत के शहजादे सरकार मुफ्ती मुफ्ती आज़म आज़म आलम इस्लाम, बेशक बेशक जिनके फतवे पर पूरी दुनिया नाज करती है, जिनके फतवे पर पूरी और दुनिया जिनके तकवे पर पूरी दुनिया नाज करती है, उस जात का नाम मुफ्ती आज़म है। बेशक बेशक तो मुफ्ती आज़म का बचपना था, छोटी सी उम्र थी, 4-5 साल की उम्र थी। औरतों ने आके कहा कि मुस्तफ़ा रज़ा छत से गिर गए और सांस रुक चुकी है, यानी रूह परवास कर चुकी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। औरतों ने आला हजरत को कोसना शुरू कर दिया। क्या जरूरत थी मजजूब से पंगा लेने की, क्या जरूरत थी उस धोखे शाह से बहस करने की, और उससे जो है इस तरीके से नबुर्दाजमा होने की क्या जरूरत थी, बहस करने की क्या जरूरत थी, उलझने की क्या जरूरत थी। आला हजरत ने फरमाया कि सुनो, खुदाए जुल जलाल की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं, अगर नामूसे रिसालत की बात आ गई, इख्तियाराते मुस्तफ़ा की बात आ गई, तो अहमद रजा एक मुस्तफ़ा रजा क्या है, हजारों अगर अल्लाह अता फरमाता तो सबको हुजूर के कदमों में कुर्बान कर दे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। ये इश्क है नबी से, ये इश्क नहीं है कि मजमे से उठ करके भाग जाओ। अरे वहाँ तो करबला में 72 जानेसारों ने तुम्हारे लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, बेशक। अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को कटा दिया, इसी दीन के लिए जिस दीन के लिए आज हम और आप बैठे हुए हैं। बेशक बेशक। इतनी बात आपके समझ में नहीं आती, वो भी भूखे प्यासे रहकर आज हमारे और आपकी तरह अनवाओ अक़साम की ग़ज़ाएं वो नहीं खाते थे। उनको पीने के लिए ठंडा ठंडा मीठा मीठा पानी नहीं था कि वो वहाँ पीते। और यजीदियों का भी ये मानना था कि तने तन्हा अब्बास अलम बरदार को, या तने तन्हा हज़रत कासिम को, या तने तन्हा हज़रत अली अकबर को, या तने तन्हा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन को अगर पानी मिल गया होता तो कूफा से एक भी यजीदी जिंदा बच के नहीं जाता। बेशक बेशक। एक भी यजीदी जिंदा बच के नहीं जाता। इसीलिए तो 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर भेजा और ऊपर से नहरे फुरात पे पहरा बिठा दिया कि खबरदार हुसैनी लश्कर का कोई फर्द एक कतरा पानी न पी सके। यजीद से पूछा गया आपने ऐसा क्यों किया? यजीद कहता है ये हुसैन हैदरी कच्छार का शेर है, शेरे खुदा का बेटा है। अगर तने तन्हा हुसैन को पानी मिल जाए तो हुसैन ही पूरी यजीदियत को मिटा देगा। इसलिए कि इसके बाप शेरे खुदा फातिह खैबर हजरत दामादे पैगंबर हजरत अली ने तने तन्हा चंद उंगलियों पे खैबर के दरवाजे को उखाड़ फेंका था। बेशक बेशक। चंद उंगलियों पर, जिसे खैबर के फतह होने के बाद 40 सहाबा मुश्किल से हिला सके। अकेला मौलाए कायनात ने खैबर के दरवाजे को उखाड़ लिया था। तो सोचिए, करबला वालों ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, शमएं गुल होती गईं और रोशनी बढ़ती गई। आज जो है आप इतने अच्छे माहौल में बैठे हैं, आप नबी के नाम पर एक रात कुर्बान नहीं कर सकते। बताइए, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, अपनी ज़िंदगी का असासा लुटा दिया, अपने बच्चों को इस दीन पे कुर्बान कर दिया। तब जाकर आज नमाज जिंदा है, तब जाकर आज कुरान मौजूद है, तब जाकर आज काबे की अजमत महफूज है। वरना यजीद तो चाहता ही था कि नमाज ख़त्म कर दिया जाए, कुरान मिटा दिया जाए। यजीद जालिम ये चाहता ही था काबे की हुर्मत को पामाल कर दिया जाए। सिर्फ उसको जरूरत क्या थी? उसका कहना यही था, ऐ हुसैन, सिर्फ आप अपना हाथ मेरे हाथ में दे दें। मेरे इमाम ने फरमाया, ये जान तो दे सकता हूँ, अपना सर कटा सकता हूँ, लेकिन ये हाथ मुस्तफ़ा जाने रहमत के हाथ में दे चुका हूँ। इस हाथ को कभी किसी के हाथ
ہاتھ میں نہیں دے سکتا، باطل کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، یزید کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، پلید کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، اس لیے کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ نبی کا دیا ہوا ایمان دے دیں۔ بتائیے کربلا کے لوگوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، آج ہم ہیں کہ بھاگنے کے فراق میں ہیں۔ ارے لوگوں کو تو یہ غنیمت سمجھنی چاہیے، لوگوں کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ آج محفل پاک میں عشق رسول کی دھوم مچی ہوئی ہے، محبت مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، عشق رسالت کا جام پلایا جا رہا ہے، اور نبی کے نام پر، آل نبی کے نام پر کسی کے دل میں اگر تڑپ پیدا نہ ہو تو یہ سمجھ لو کہ وہ دل مردہ ہو چکا ہے، وہ دل زندہ نہیں ہے۔ جس میں ایمان ہی نہیں وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے جسم کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے اسلام کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور ایمان کے لیے محبت رسول کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، بے شک بے شک، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو میرے دوستو وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، میری تو حاضری ہی کافی ہے، لیکن چند اشعار حضور مفتی اعظم عالم اسلام کا پیش کر دیتا ہوں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہم علی صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی ٹوٹی پھوٹی آواز میں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمات پیش کر رہا ہوں۔ حضور کو نگاہوں میں رکھ کر، عشق مصطفی کے سانچے میں ڈھل کر یہ اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ مفتی اعظم ہند کیا فرماتے ہیں؟ مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ تو شمع رسالت ہے، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے یا رسول اللہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلی و جانانا، تو ماہ نبوت ہے۔ اور حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں، دیکھیے یہ ساری کائنات حضور کے صدقے میں ہے، اور ہم جو کھاتے ہیں وہ حضور کا صدقہ کھاتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی جو پیدائش ہے یہ بھی حضور کے صدقے میں ہے کہ نہیں؟ بولیے ہے کہ نہیں؟ ارے جنت میں ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام جب تھے تو ان کی دلجوئی کے لیے انہی کی بائیں اور ٹیڑھی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا گیا۔ جب حضرت آدم نے
جب حضرت آدم کی آنکھ کھلی، نیند ان سے ختم کر دی گئی، بے ہوشی ان سے ہٹا دی گئی، تو اماں حوا کو انہوں نے چھونے کی کوشش کی۔ آواز آئی آدم ٹھہر جاؤ۔ کہا پروردگار یہ کیا چیز ہے اور اسے تو نے کیوں بنایا؟ تو آواز آئی کہ اے آدم یہ تیرے ہی لیے بنائی گئی ہے، لیکن پہلے تیرا حوا سے نکاح ہوگا، پہلے تیرا حوا سے نکاح ہوگا۔ تو نکاح فرما دیا رب تعالیٰ نے۔ اب پھر حضرت آدم نے چھونے کی کوشش کی، قرآن کی تفسیر میں ہے، آواز آئی رک جاؤ آدم۔ عرض کیا یا اللہ اب کیوں روکیں؟ کہا کہ اے آدم پہلے دین مہر ادا کر دو، دین مہر ادا کر دو۔ کہا پروردگار میں دین مہر کیا چیز سے ادا کروں؟ اللہ نے فرمایا کہ آدم میرے محبوب پر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ دو، دین مہر ادا ہو جائے گا۔ کسی کسی کتاب میں، کسی روایت میں 10 کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن جو زیادہ راجح ہے، جو زیادہ مضبوط روایت ہے وہ 3 کی روایت ہے، اور زیادہ تر قرآن کے مفسرین نے اسی روایت کو راجح قرار دیا ہے، اسی لیے میں نے 3 کا ذکر کیا۔ تو حضرت آدم نے جب 3 مرتبہ درود شریف پڑھا تو اماں حوا ان کے لیے حلال ہو گئیں، اور پھر یہ ساری کائنات وجود میں آئی جب آدم زمین پہ آئے، ہے نا؟ تو ساری دنیا کیا ہے؟ درود پاک کا صدقہ۔ اور درود پاک کس پہ پڑھا جاتا ہے؟ ہمارے حضور پر۔ تو ساری دنیا کی پیدائش حضور کی پیدائش کے صدقے میں ہوئی کہ نہیں؟ حضور کے درود کے صدقے میں ولادت ہم سب کی ہوئی کہ نہیں؟ تو ہم سب میلاد النبی کا صدقہ ہیں۔ مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ کھاتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شمع رسالت ہے۔ اور حضرات محترم یہ آپ کے خطیب و امام حضرت مولانا ناظم قادری صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، نہایت ہی نیک طینت اور بہت ہی خوش عادت عالم دین ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ سب لوگوں کے سامنے ان کے سر پہ میں دستار خلافت باندھوں گا، اور یہ ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حافظ و قاری سلیم رضا نوری صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں۔ وقت کی قلت دامن گیر ہے۔ حضور مفتی اعظم کا عقیدے کا جو مزاج میرے سرکار مفتی اعظم نے دیا ہے اس کو ملاحظہ فرما لیں۔ مفتی اعظم کیا فرماتے ہیں، اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ جس کو جانا ہے چلا جائے، یہ نصیب میں تو اس کے ہوگا، یہ قیمتی لمحات اس کے نصیب میں ہوگا جس کے دل میں نور ایمان موجود ہے، محبت رسول موجود ہے۔ ہم نے کیا کہا کہ ہمیں ایسوں کی ضرورت نہیں ہے نا؟ طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ، 2 اشک ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں۔ بے شک بے شک ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو میدان تیہ میں بھٹکتے رہے اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ جائیے، لڑنا ہے، جنگ کرنا ہے تو آپ کیجئے، آپ کا خدا کرے۔
بدر میں بھی انصاری صحابیوں نے حضور سے یہی کہا تھا کہ اے میرے آقا، ہم وہ قوم موسیٰ نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ جائیے آپ اور آپ کا خدا جنگ کرے۔ اے میرے آقا، ہم تو وہ انصار کے لوگ ہیں کہ خدا کی قسم آپ کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کر دیں گے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبکہ انصاریوں کے لیے مدینے میں یہ قانون بن چکا تھا کہ مدینے پر اگر لشکر کفار چڑھائی کرے گا تو اسی لشکر میں انصاری صحابہ لڑائی کریں گے، اور اگر مدینے کے باہر کوئی لڑائی ہوگی تو اس میں جو ہے انصاری صحابہ شرکت نہیں کریں گے۔ یہ قانون ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے۔ لیکن میدان بدر کہاں ہے؟ مدینے سے 80 کلومیٹر دور۔ کہاں ہے میدان بدر؟ مدینے سے 80 کلومیٹر دور۔ اس میں تو انصاری صحابہ کو شامل نہیں ہونا چاہیے قاعدے کے مطابق، اصول کے مطابق۔ اور اصول کس نے بنایا تھا؟ قاعدہ کس نے بنایا تھا؟ خود ہمارے حضور نے بنایا تھا، ہے نا جی۔ لیکن انصاری صحابہ کی طرف جب حضور نے دیکھا کہ بدر کی لڑائی مدینے سے دور ہونے والی ہے، 80-82 کلومیٹر کی دوری پر، آج بھی ہم بدر میں جب جاتے ہیں الحمدللہ میں نے خود دیکھا کہ جس طرف اسلامی لشکر کے لوگ تھے وہاں آج بھی کھجور کے درخت بالکل تر و تازہ موجود ہیں، اور جدھر کفار کے لشکر تھے آج وہ سارے درخت خشک ہو چکے ہیں، اور جتنے لوگ جاتے ہیں ابو جہل کی مرگھٹ پہ سب پتھر پھینکتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں۔ بے شک سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم نے بھی بھیجا الحمدللہ۔ تو وہ مدینے کے مقدس انصاری صحابہ تھے۔ حضور نے دیکھا اور فرمایا کہ قانون تو یہ بنا تھا کہ مدینے میں لڑائی ہوگی یا کوئی کافر مدینے پہ چڑھائی کرے گا تب اس لشکر میں انصاری صحابہ لڑیں گے، لیکن یہ لڑائی تو مدینے سے دور ہے۔ تو انصاری صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ، قانون اپنی جگہ ہے، اصول اپنی جگہ ہے، لیکن محبت رسول اپنی جگہ ہے۔ اے میرے آقا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم سمندر میں کود جائیں تو یہ تو لڑنے کی بات ہے خدا کی راہ میں، ہم اپنی جان قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دیکھیے یہ ہمارے بغل میں عالی جناب جمیل انصاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ جو ہے نبی کے عشق کی بات ہے۔ کیا ہے؟ نبی کے عشق کی بات ہے، محبت رسول کی بات ہے۔ صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا اصول ہے بلکہ محبت رسول کو دیکھا۔ تو حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی یا رسول اللہ، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ سبحان اللہ۔ ارے منہ میں دہی جما کے کیوں بیٹھے ہو یار؟ سبحان اللہ کہنے میں شرم سبحان آتی اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ختم ہی کر دیا جائے، اور یہ بے وجہ ہے۔ بے جان پرندوں پر ہم وار نہیں کرتے، مرجھائے ہوئے پھولوں سے ہم پیار نہیں کرتے، اور پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ ابھی تو تقریر شروع بھی نہیں ہوئی ہے، تمہید ہی چل رہی ہے۔
اور آپ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے میں کوئی مصیبت بن کے مسلط ہو گیا ہوں. ارے سننا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں سننا چاہتے ہیں؟ اشارہ کر دیجئے، میں تقریر ختم کر دیتا ہوں. کیا ضرورت ہے میں بولتا رہوں اور آپ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم بیٹھ کر کے جو ہے دیکھتے رہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. میں کوئی عربی لینگویج میں تقریر تو نہیں نہ کر رہا ہوں. تو حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں، اب عقیدے کا شعر ملاحظہ فرمائیں کہ سنگ در جانا پر سنگ در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائے. سنگ در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائے. سنگ در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائے. سجدہ نہ سمجھ نجدی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، ارے سر دیتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان سجدہ اللہ. نہ سمجھ نجدی.